پیدائش کی کتاب اس کا 24واں باب پہلی آیت سے 33 آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کہ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنعانیوں کی بیٹی میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا، بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھوٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا، اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھی، اور وہ اٹھ کر میسوپوٹامیہ میں نحور کے شہر کو گیا۔ اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں، اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، اے خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہیم پر نظر کر۔ دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں، اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں۔ سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تو ذرا مجھے اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں، اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندہ اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے۔ اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربکا جو ابراہیم کے بھائی نحور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بیتویل سے بیاہی ہوئی تھی، اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے نکلی۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کنواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ نیچے پانی کے چشمے کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے۔ اس نے کہا، پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ میں اتارا اور اس سے پانی پلایا۔ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکے، اور فوراً اپنے گھڑے کو حوض میں خالی کر کے پھر باولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا۔ وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداوند نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں۔ اور جب اونٹ پی چکے تو اس شخص نے 20 مسکال سونے کی ایک نتھ اور 10 مسکال سونے کے 2 کڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے، اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں
बेतुएल की बेटी हूँ, वो मलिका का बेटा है जो नहूर से उसके हुआ। और ये भी कि उससे कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और टिकने की जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावंद को सजदा किया और कहा, खुदावंद मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो, जिसने मेरे आका को अपने करम और रास्ती से महरूम नहीं रखा और मुझे तो खुदावंद ठीक राह पर चलाकर मेरे आका के भाइयों के घर लाया। तब उस लड़की ने दौड़कर अपनी माँ के घर में ये सब हाल कह सुनाया। और रिबका का एक भाई था जिसका नाम लाबिन था। वो पानी भरने के लिए चश्मे पर उस आदमी के पास दौड़ा गया। और यूं हुआ कि जब उसने वो नथ देखी और वो कड़े भी जो उसकी बहन के हाथों में थे, और अपनी बहन रिबका का बयान भी सुन लिया कि उस शख्स ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कहीं, तो वो उस आदमी के पास आया और देखा कि वो चश्मे के नजदीक ऊंटों के पास खड़ा है। तब उससे कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, अंदर चल, बाहर क्यों खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी जगह को तैयार कर लिया है। बस वो आदमी घर में आया और उसने उसके ऊंटों को खोला और ऊंटों के लिए भूसा और चारा और उसके साथ के आदमियों के पांव धोने को पानी दिया। और खाना उसके आगे रखा गया, पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना मतलब बयान न कर लूं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा कह। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन।